بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک لڑکی پر قبر میں پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ تو یار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ یہ کہانی ایک نیک لڑکی کی ہے جو اپنی زندگی میں عبادات اور نیک اعمال کے لیے مشہور تھی، لیکن اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی ایک سبق ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جن کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک دن پہاڑ بن کر کھڑا ہوگا۔ نیک لڑکی کا تعارف۔ فاطمہ فرزی نام ایک نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ اس کے والدین اور محلے والے سب اس کی نیکی اور دینداری کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسی کمی بھی تھی جو اسے قبر میں سخت عذاب کا سامنا کروانے والی تھی۔ موت کا وقت۔ فاطمہ کی زندگی کا خاتمہ ایک اچانک حادثے میں ہوا۔ اس کے اہل خانہ اور محلے والے غم سے نڈھال تھے۔ اس کی نماز جنازہ میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی اور اسے نیک لوگوں کی طرح عزت و احترام سے دفن کیا گیا۔ سب کو یقین تھا کہ فاطمہ جنت میں جائے گی کیونکہ اس کی زندگی نیک اعمال سے بھری ہوئی تھی۔ تو یار اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دینا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ خواب میں منظر۔ چند دن بعد فاطمہ کی والدہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ کی قبر میں ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کا چہرہ پریشانی اور تکلیف سے بھرا ہوا تھا اور وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ خواب میں ایک آواز سنائی دی، یہ عذاب اس کے ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہے جسے وہ معمولی سمجھتی تھی، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ تھا۔ حقیقت کا انکشاف۔ فاطمہ کی والدہ نے خواب کے بعد پریشانی میں ایک عالم دین سے رجوع کیا۔ انہوں نے خواب سنایا اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ عالم دین نے کہا کہ قبر کا عذاب کسی چھپے ہوئے گناہ کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ فاطمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کون سا عمل تھا جو اس کی نیکیوں کے باوجود اس کے لیے عذاب کا سبب بنا۔ چھپی ہوئی حقیقت کی تحقیقات کے بعد۔ تحقیقات کے دوران فاطمہ کے ایک قریبی دوست نے انکشاف کیا کہ فاطمہ لوگوں کی غیبت کیا کرتی تھی، لیکن دوسروں کی برائیاں کرنے اور ان کی خامیاں بیان کرنے کی عادت رکھتی تھی۔ یہ عمل اس کے نیک اعمال کے باوجود اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ تھا۔ توبہ کا موقع نہ ملا۔ فاطمہ کو شاید اس بات کا احساس تھا کہ غیبت گناہ ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی اس عادت سے توبہ نہیں کی۔ اس کا یہی گناہ اس کے لیے قبر میں عذاب کا سبب بنا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے چھوٹے گناہوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم معمولی گناہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، غیبت۔ غیبت ایک سنگین گناہ ہے جسے قرآن میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، خود احتسابی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ نمبر 3، عمل کی نیت۔ ہمارے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ نتیجہ: فاطمہ کی کہانی ایک سبق ہے
کہ ہمیں نہ صرف نیک اعمال کرنے چاہیے بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن توبہ کا موقع دنیا میں ہی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، اور میں کوشش کرتا رہوں گا آپ کے لیے اسی طرح ویڈیوز بناتا رہوں۔ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں آپ کے لیے ویڈیو بنا دیتا ہوں، تو لائک ضرور سے کیا کرو اور کمنٹ بھی کر دیا کرو۔ تب تک کی اجازت، اللہ حافظ۔